جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزمل صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیر خیریت؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں سر؟ آج مزمل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے اور ان کی زبانی ذرا سنتے ہیں۔ واقعہ کچھ بتائیں جناب، کیا بات ہوئی ہے؟ آپ نے کچھ میری بائک کا ایک مسئلہ تھا۔ میری بائک جو کہ پرانی ہے، تھوڑا اچھا کافی زیادہ اس کا حالت اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس کو نارملی چلاتا رہتا ہوں خود۔ کبھی کبھار اس کی بریک بھی لوز ہوتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس دن یہ ہوا کہ ایک دن میں صبح سویرے اسکول کے لیے نکلا، اچھا تو وہاں میں نے اس کا کارپیٹر میں مسئلہ تھا کوئی، جو پیٹرول گرا رہا تھا۔ میں نے 1 لیٹر پیٹرول ڈالا، جیسے نارمل روٹین کے حساب سے میں ڈلواتا ہوں، تو وہ میں نے باہر اسکول کے باہر کھڑی کی اپنے، تو وہ سارا پیٹرول اس کا گر گیا۔ پھر میں کافی پریشان ہوا۔ میں نے سوچا یار چلو ابھی اس کو فی الحال لے جاتا ہوں سر عرفان کے پاس پہنچوں، شام میں لینگویج سینٹر ہے ہمارا، تو وہاں پر جو ہے میں پہنچا، تو وہاں پر ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھے ہمارے ہونہار طالب علم ہیں۔ انہوں نے مجھے بولا ہوا تھا پہلے ہی کہ سر ایک میرا دوست ہے، وہ میکینک بھی ہے، تو میں اس کو چیک کروا دوں گا آپ کی بائک۔ اور اس نے اس کو بلایا، اچھا اور وہ آ گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ یار بائک یہ لے جاؤ اور اس کو جو ہے سیٹ کر کے لاؤ۔ بولا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے بائک میں، تو انہوں نے کہا یار کاربیٹر ٹھیک ہوگا اس کا۔ تو میں نے کہا یار جلدی سے ٹھیک کر کے لاؤ۔ تو وہ بائک لے گئے ماشاءاللہ، اور پھر ان کو وہ سیٹ کرتے رہے اس کو، اور کہیں کارپیٹر کا ہی مسئلہ تھا اس کے اندر، لیکن وہ کارپیٹر کھول کے ایک ہونہار بچے نے کسی کو دے دیا، مکینک کو، اور اچھا جو تقریباً ابھی ہفتہ ہو گیا ہے بائک میری ملی نہیں ہے، اور پتہ نہیں لاپتہ ہے، شاید ملے گی بھی یا نہیں۔ لیکن یہ کہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ، آگے بھی سناتا ہوں۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ وہ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ کہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کک ماری بائک کو، اور وہ اسٹارٹ ہو گئی، اور اسٹارٹ ہونے کے بعد وہ ڈائریکٹ ہو گئی اور وہ چلنے لگ گئی، اور میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ دوڑنے لگ گئی، اور بریک تو اس کی لگ رہی نہیں تھی، اور بولا میں بریک مار رہا ہوں، بریک نہیں لگ رہی ہے۔ پھر بولا میں نے بہت مشکل سے آگے، شکر ہے کہ خالی گراؤنڈ تھا، میدان تھا، ادھر میں جو ہے چھلانگ ماری اور بائک کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا یار ابھی بائک سلامت ہے اور آپ سلامت ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں شکر ہے سر، میں بھی بچ گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو یار میری بائک کا کیا حال چال ہے، غریب ٹیچر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ کتنے جو ٹیچنگ حضرات ہیں پرائیویٹ ٹیچرز کی، تو آپ کو معلوم ہوگا سارے ویورز کو جو بھی ہیں، اگر کوئی جانتا ہے تو۔ خیر وہ ایسا ہوا کہ وہ بائک ابھی تک مجھے ملی نہیں، آج ہفتہ ہو گیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے طالب علم جن کے کسی گھر میں بائک رکھوائی تھی، وہ کہیں ان کی کوئی فوتگی ہو گئی، اور وہ وہاں چلے گئے، اور میں ابھی پوری امید ہوں کہ وہ اللہ کرے واپس آ جائیں اور وہ بائک مجھے مل جائے۔ اچھا آج کل بائک کے بغیر اپنا ٹائم جی پیدل ابھی میں مارچ کرتا ہوں، تو یہ تھوڑی ورزش بھی ہو رہی ہے، اچھا ہو رہا ہے۔ تو آج کی کہانی یہی تھی۔ اچھا میں ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ واقعہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے اتنی لمبی جو اپنا سٹوری بتائی ہے، آپ نے اسکول کے سامنے گاڑی کھڑی کی، جی بالکل صحیح ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے کاربیٹر نکالا، کاربیٹر کھول دیا، جی بالکل، مجھے جو سمجھ آئی نا، بالکل۔ ایک آیا، اس نے کاربیٹر کھول کے لے گیا، دوسرے نے کہا یار آئل بھی ختم ہے، دوسرا جلدی سے آئل لے آؤ، دوسرے نے آئل چیک کرنے کے لیے، اب وہ بائک کو لے گیا، بالکل ہاں، تو اب اس نے جا کے کک ماری، ہاں بالکل، اور موٹر سائیکل کیا ہو گیا، ڈائریکٹ ہو گیا۔ کارپیٹر پہلے اس وقت لگا ہوا تھا جب اس نے وہ کیا، وہ موٹر سائیکل ڈائریکٹ ہو گیا۔ اور وہ تو کوئی ہمارا ایک شاگرد وہ کہہ رہا تھا کہ بغیر کارپیٹر کے بھی میرا استاد جی بائک چلا سکتا ہے، تو میں نے کہا یار بہترین ہو گیا، پھر تو ایسے ہی کام کر دو۔ آپ کے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے کہ وہ کیا اس وقت جو ہے انہوں نے آپ کے ساتھ؟ نہیں بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ، میں یاد رکھوں گا ان کو۔ میں نے سوچا تھا کہ یار یہ کل کو اپنے ابو کی یا کسی گھر والے کی بائک لے جائیں گے تو یہ اس کو بھی ڈائریکٹ کر دیں گے اسی طرح، اور وہ ابا اور گھر والے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، یار وہ کدھر ہو بھائی ہماری بائک کدھر۔ چلیں جی، آپ کے ساتھ آپ کا واقعہ جو ہے نا، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے اور آپ کو بھی، ان کی وجہ سے ہم لوگ ہنسنے پر مجبور ہوئے، تھوڑی دیر انٹرٹین ہوئے۔ آپ کی دکھ بھری کہانی تھی، میں نے کہا چلیں
اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. نہیں یہ تھوڑی انٹرٹیننگ بھی ہو گئی, مزہ آ گیا. انہوں نے جس طرح سے میرے بچوں نے مجھے کہانی بتائی, بائک کا تو مسئلہ نہیں ہے, مل جاتی ہے, وہ بچے کو نہیں لگنی چاہیے تھی, وہ ہلکا پھلکا ان کو لگ بھی گئی. پتہ نہیں شاید انہوں نے وہ نادانی میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بائک کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, پاگل ہو گئی تھی, ایسے لگ رہا ہے جیسے بائک خود ہی جا رہی تھی. بولا جاتی جا رہی ہے, رک بھی نہیں رہی ہے. تو میں نے کہا کہ یار اس کو روکتے, آپ کوشش کرتے اس کو بولتے رک جاؤ. وہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ہے, میں نے وہ یہیں پر ہے, لیکن ابھی آپ اس کو ویڈیو میں نہیں لائیے آپ گا. اس کو شو کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں میں ابھی نہیں شو کرنا چاہ رہا ہوں. وہ جب امیر آدمی ہو جائے گا تو پھر مجھے بائک گفٹ کرے گا. مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ کہہ رہا ہے کہ بائک جو ہے نا ڈائریکٹ ہو گئی تھی, اور میں نے بڑی مشکل سے کہتا ہے میں نے جان بچائی اور چھلانگ ماری اور بائک کو میں نے چھوڑ دیا. بولا وہ جاتی جا رہی تھی. اچھا ابھی تک آپ نے بائک اپنی دیکھی بھی ہے یا نہیں؟ نہیں وہ سلامت مجھے یقین ہے نہیں ہوگی, ٹوٹی پھوٹی ہوگی. خیر میرے لیے بھی سبق ہے اور ویورز کے لیے بھی کہ بھائی یہ واقعی بات ایسی ہے کہ آپ کبھی کبھار اپنے بچوں کو, اپنے گھر میں بچوں کو بھی جب آپ کی چیز کوئی خراب ہو تو نہ دیا کریں, تاکہ وہ یا پھر ان کو بتایا کریں. جیسا کہ میری بائک کو ایک دن سر عرفان صاحب بھی لے گئے تھے, اس کا بریک کا پیڈل نہیں لگ رہا تھا, تو سر لے گئے, میں تو بزی تھا, شاید کلاس لے رہا تھا. وہ واقعہ تو میں بیان کرتا ہوں نا. جی وہ میں آپ کی بائک, آپ نماز پڑھ رہے تھے, جی تو میں ذرا مجھے جانا تھا, میں نے کہا ذرا جلدی جا کے واپس ہو گیا. آپ نے سوچا کہ میں نے جیسے ہی بائک کو کیا کیا, اسٹارٹ کیا, پہلے تو مجھے اسٹارٹ نہیں ہوئی. وہ آپ سے بھی ڈائریکٹ رونے والی تھی, وہ آپ نے چھلانگ مار کے اترتے اس کے اوپر. جیسے اسٹارٹ ہوئی تو وہ رک نہیں رہی تھی. بس وہ بچے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے, درحقیقت یہی ہوا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے اس کو پہلے پاؤں سے روکا, اس کو پھر روکنے کے بعد اب میں نے کہا سانس لیا, اب میں آدھے راستے تک پہنچ چکا تھا. جی میں نے کیا کسی طریقے سے اپنا اس کو پہنچایا, وہاں سے پھر واپس آیا. میں نے آگے کانوں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا آئندہ کے بعد بغیر پرمیشن کے کسی کی بائک نہیں چلائیں گے. یہ کیا راز ہے, آپ نے ایسی بائک کیسی کیوں رکھی ہوئی ہے کہ اس میں بس یہ تاکہ اس کو کوئی لے کے نہیں جائے, اور مجھے یقین ہے کہ چور بھی اس کو نہیں لے کے جائے گا, کیونکہ اگر چور بھی لے جائے گا تو اس کو گرائے گی وہ. نہ اس کی ہینڈ بریک کام کر رہی ہے. چلیں جی, دعا گو ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں ایک اچھی بائک لے لوں, تاکہ میرے دوست احباب جو ہے اس کو اچھی بائک کو یوز کر سکیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا بہت شکر گزار بھی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کرے آپ کو ایک سپر اچھی بائک ملے. جی بالکل, بہت شکریہ ویورز اینڈ سر عرفان صاحب. تھینک یو, السلام علیکم, اللہ حافظ. بہترین ہو گیا نا سر آج.